سب سے پہلے میں جموں کشمیر ٹریڈ یونین کونسل کی طرف سے تمام ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو حال ہی میں جن کو لوگوں نے اپنی ووٹ دے کر کامیاب قرار دیا ہے، جو انتخاب جیت کر آئے ہیں، ان کو میں ملازم اتحاد جموں کشمیر ٹریڈ یونین کونسل کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہے کہ جتنے بھی ملازمین کا معاملات ہے وہ حل ہوں گے، چونکہ یہ جو سرکار بننے جا رہا ہے تو اس پر لوگوں کی بہت ساری امیدیں ہیں اور آشائیں ہیں۔ بالخصوص میں ملازم طبقے کی بات کرتا ہوں۔ ملازمین کو اس حکومت پر بہت ساری امیدیں ہیں اور ہم امید ظاہر کرتا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین کا معاملات تو وہ جلد از جلد حل ہوں گے۔ اور ساتھ ہی میں اگر آپ آج دیکھا جائے جموں کشمیر میں سب سے پیچیدہ معاملات وہ ہے عارضی ملازمین کی نوکریوں کا باقاعدہ بنانے کا معاملہ تھا، اور جو 2 دہائیوں سے زیادہ لٹکے ہوئے ہیں ان عارضی ملازمین کی نوکری کو باقاعدہ بنانے کا معاملات ہو یا ان کی جو پینڈنگ ویجز ہے جو کہیں دہائیوں سے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے دیتے ہیں، تو یہ المیہ ہے کہ آج کے ڈیٹ تک وہ اجرت سے محروم ان کو رکھا گیا ہے۔ تو ہم یہ بھی امید ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی ویجز کو بھی واگزار ہوں گی۔ ارے صاحب، ایک سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے، یو ٹی یہاں پہ بنا صحیح۔ تو یو ٹی کے جو قانون ہے، اگر ہم عارضی ملازم کی بات کریں، ایک منیمم ویج ایکٹ ہے ان کے حق میں ادا ہونا چاہیے، مگر ڈیوٹی بننے کے بعد وہ ابھی بھی جو ہے اس کا مطالبات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جموں کشمیر ٹریڈ یونین کونسل جموں کشمیر کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے اور ملازمین کا معاملات ٹریڈ یونین کونسل نے ہمیشہ دیکھ بھی لیا اور حل بھی کروایا۔ رہا سوال کہ ملازمین کا جو معاملات ہے آج یو ٹی ہے، یو ٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیف منسٹر کے حد اختیار میں جتنے بھی معاملات ہیں تو وہ ہم ان کے پاس رکھ دیں گے۔ ایک میمورینڈم ہم نے تیار کیا ہے، ہم نے 3 حصوں میں تیار کیا ہے۔ ایک تو ہم نے چیف منسٹر کے حد اختیار میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کہ جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر معصوب کے پاس ہوں گے ان کو ہم سونپ دیں گے۔ تیسرا جو سیدھا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوں گے تو وہ ہم سونپ دیں گے، اور انشاءاللہ جموں کشمیر ٹریڈ یونین کونسل بالخصوص ملازم طبقے اس پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہو وہ حل ہوں گے۔ پہلے صاحب، لداخ میں تو یو ٹی کے حساب سے عارضی ملازمین 700 روپیہ لیتے ہیں، تو یو ٹی بھی یہاں کا ہی حصہ ہے، تو یہاں کے عارضی ملازمین کے ساتھ ناانصافی۔ دیکھیے، یہ میں نے آپ سے بہت بار بات کی ہے کہ جموں کشمیر میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تواریخ ایسا ہے کہ آج کے ڈیٹ تک صرف ان عارضی ملازمین کے ساتھ وعدے اور یقین دہانی ہوئے ہے کہ ہم ایک تو ان کی نوکری کو باقاعدہ بنا دیں گے اور علاوہ ازیں جو ان کی معاملات ہے، جو ان کی ویجز ہے وہ بھی ہم دیں گے۔ اولین فرصت میں ہر ایک سرکار نے آج تک، یا ایل جی کا جو گورنر رول رہا انہوں نے بھی یہی وعدے کیے ہیں کہ ہم ان کی ویجز کو بڑھا دیں گے، لیکن آج کے ڈیٹ تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اب عوامی حکومت بننے جا رہا ہے، کل انشاءاللہ وہ حلف لیں گے، تو ان کو پہلے میں نے عرض کیا کہ پہلے مبارکباد دیتا ہوں
اور ساتھ ہی ہم یہ بھی امید ظاہر کرتا ہے کہ ان کی معاملات کو وہ سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ کن مشکلات حالاتوں میں سفر کر رہے ہیں، تو ان کی ویجز کو ایک تو بڑھا دیں گے اور دوسری ان کی نوکریوں کو باقاعدہ بنا دیں گے۔ اگرچہ 7 سال کے وقفے کے بعد یہ عارضی ملازمین جو پرمٹ ہوتا تھا، اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو ان کے ساتھ اب 35 سال ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، ہم پہلے یہی سرکار کو گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں پہلے ان کو SRO 44 کے دائرے میں لایا جائے، 64 SRO 64 کے دائرے میں ان کو لایا جائے، بعد میں ان کی نوکریوں کو بھی باقاعدہ بنا دیں گے۔ جس طرح آج کے ڈیٹ تک جو پہلے عارضی ملازمین تھے، جو بھی عارضی ملازمین 64 کے دائرے میں تھے ان کو باقاعدہ بنا دیا گیا ہے، باضابطہ طور وہ صحیح معنی میں ملازم بن چکا ہے۔ تو ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ آنے والے سرکار اس پر غور و خوض کرے، ان کو بھی 64 کے دائرے میں لایا جائے۔ تو اگر ہم دیکھیں پچھلے سرکاریں رہی ہیں، NCB اب آ رہا ہے، وہ بھی اس ٹائم تھا، رحیم راسل فائنانس منسٹر تھا PDP، تو انہوں نے کیوں ان کو نظر انداز کیا؟ وہ بھی تو کر سکتے مستقبل۔ دیکھیے، آپ جو ہوا ہے آج کے ڈیٹ تک ہمیں وہاں جانے کی ناانصافی کی ان کے ساتھ۔ صحیح بات ہے، لیکن میں نے بہت دفعہ ایسا کہا کہ اب کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ 10 سال کے بعد عوامی حکومت ہونے جا رہا ہے، تو پہلے ہم ان کو شاباشی دیتے ہیں اور امیدوں پہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ بہت دفعہ ایسا کہا کہ اب کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، چونکہ 10 سال کے بعد عوامی حکومت ہونے جا رہا ہے، تو پہلے ہم ان کو شاباشی دیتے ہیں اور امیدوں پہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ رہا سوال اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں ملازمین کا۔ اگر آپ دیکھا جائے 2018 سے جتنے بھی ملازمین اپنا GP فنڈ نکالنا چاہتے ہیں تو بڑی دشواریاں ان کو سامنے کرنا پڑتا ہے، بہت مشکلات ان کو سامنا آتا ہے، چونکہ 6 7 8 مہینے ان کی بل یعنی کہ ہماری بل التوا میں رکھی جاتی ہے، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ پیسہ خزانے میں موجود نہیں، ایسا نہیں ہے، پیسہ خزانے میں ہے تو پیسہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، چونکہ GP فنڈ وہ پیسہ ہوتا ہے کہ جو سرکاری ملازمین اس لیے جمع رکھتے ہیں سرکاری خزانے میں، جب بھی ہمیں ان پیسوں کی ضرورت پڑیں گے تو ہم بڑی آسانی سے وہ اپنا پیسہ نکالیں گے۔ ایک ریٹائر ملازم کیوں ابھی در در کی ٹھوکریاں؟ وہی بات ہے، ہم یہی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے اولین فرصت میں جو بھی سرکاری ملازمین اپنا پیسہ GP فنڈ نکالنا چاہتے ہیں تو ان کو 15 دن کے اندر ان کے پیسے ان کے کھاتے میں آنا چاہیے، وہ ان کو اپنا پیسہ ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن جس آفس میں آپ جائیے کہ ایک مہینے میں بل نہیں بنتی ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب بل جاتی ہے خزانے میں تو 6 7 8 مہینوں بل التوا میں رکھی جاتی ہے، یہ تو ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم اور سرکار سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سرکار اس پر غور و خوض کرے، جو ان کے حد اختیار میں ان کے پاس جو معاملات ہے تو وہ 15 دن کے اندر سرکاری ملازمین کا GP فنڈ بل نکالیں گے۔ سرکار اب کل بن رہی ہے، تو آخر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس طرح ان کے مسائل عارضی ملازمین یا پرمنٹ ملازمین کے کن سے آپ ملنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جموں کشمیر ٹریڈ یونین کونسل جموں کشمیر کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے۔ پہلے ہم ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مجلس عاملہ کا اجلاس طلب ہوں گے، جنرل کونسل اجلاس ہوں گے انشاءاللہ، چونکہ یہ ہمیں وہیں جانا ہے، چونکہ ہمارا معاملات انہی کے پاس ہے، تو اب ہم پورے جتنے بھی ملازم قیادت سے ہر ایک ملازم تنظیم انجمنیں ایک زبان ہو کر ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، پھر ہم اپنے معاملات لے کر
ایک تو چیف منسٹر کے پاس بھیج دیں گے, دوسرا LG صاحب کے پاس بھیج دیں گے, اور انشاءاللہ دونوں کو ملیں گے, مل جل کر ہم ان معاملات کو حل کروا دیں گے. آج ملازمین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام ہے کہ امیدوں پہ دنیا قائم اور دائم ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین کا معاملات ہے وہ حل ہوں گے. ملازم اپنے آپ کو لاوارث نہیں, ان کو نہیں سمجھنا چاہیے. ملازم کا وارث زندہ ہے. ہم ملازمین کو کہتے ہیں کہ جہاں ان کا پسینہ گرے وہ ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ حاضر ہے. ہم ہمیشہ انشاءاللہ ملازمین کے ساتھ ہے, ملازم بھائیوں کے ساتھ ہے, اور ہم یہ بھی امید ظاہر کرتے ہیں کہ جتنے بھی ملازمین کا معاملات ہو, چاہے وہ عارضی ملازمین کی نوکری کو باقاعدہ بنانے کا معاملات ہو, چاہے ان کی پینڈنگ ویجز کو واگزار کرنے کا معاملات ہو, چاہے وہ GP فنڈ کا معاملات ہو, یا اور علاوہ ازیں جو بھی ملازمین ٹائم باؤنڈ میں آتے ہیں ان کو سما پہ ٹائم باؤنڈ نہیں ملتے ہیں, ہم سرکار سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افسر بالان جو کن ملازمین کا بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ہمارے پاس ان کے معاملات وہ شکایت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان افسران کو گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو بھی ان کا ٹائم باؤنڈ اپنی سما پہ کیا جائے.